رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتوار والے دن جمادی الثانی ہے۔ جمادی الثانی یوم وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ لانے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے لانے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور آپس کے بعد آپس میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم تھے۔ فرمایا صحابہ پہچانے جاتے تھے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نماز سے پہچانے جاتے تھے، ان کے پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات تھے، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی تلاش کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا صحابہ کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ ماقبل کتابوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل، ان کی مثالیں تمہیں تورات میں ملیں گی، انجیل میں نہیں ملیں گی۔ اور صحابہ کے بارے میں ان کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی، فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ایک کھیتی کی مثال اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ، ایک کھیتی کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا ہل چلاتا ہے، کھیتی کو پانی دیتا ہے، دانا ڈالتا ہے، دانا سوئی اگاتی ہے، وہ دانے سے سوئی بڑی ہو جاتی ہے، فآزرہ فاستغلظ، وہ کھیتی بڑی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنے جڑوں کے اوپر وہ کھیتی
سارا مال لے کر آتے، سارا مال لے کر آتے، دیوار کے اوپر ہاتھ پھیرتے، دیوار کے اوپر ہاتھ پھیرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو سوئی دھاگا بھی رہ جائے، سوئی دھاگا بھی لیتے، مال میں رکھتے تھے، کپڑے میں اتارتے، کپڑے میں مال میں رکھتے، چٹائی اٹھاتے، بوری اٹھاتے، کاٹ اٹھاتے، سوئی دھاگا سے سلائی کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری کا لباس پہنتے، کاٹ کا لباس پہنتے، اپنا کپڑا بھی مال کے اندر رکھتے، سارا مال لے کر آپ علیہ السلام کے پاس جاتے، آپ علیہ السلام کے سامنے رکھتے، آپ علیہ السلام کی محبت کا انداز ہی بدل گیا، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عمر کتنا مال لے کر آئے ہو، ابو بکر کتنا مال لے کر آئے ہو، اللہ کے لانے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ترکت فی بیتی حبک و حب اللہ، اپنے گھر میں اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، محمد رسول اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہی گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے نام پیغمبر محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہی گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے سامنے آئے، وہی کا کپڑا پہنا ہوا ہے، ڈانٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین کیا ہوا ہے، وہی کا کپڑا پہن کر آئے ہو، ڈانٹ کا کپڑا پہن کر آئے ہو، کیا ہوا، جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ میری طرف نہ دے، عرش والا کی طرف آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دے، آپ علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا اللہ نے اعلان فرمایا 70,000 فرشتوں کو، سب 70,000 فرشتوں کے لیے اللہ نے ٹاٹ کے لباس کا انتظام فرمایا، 70,000 فرشتوں کے لیے اللہ نے بوری کا کپڑے کا انتظام فرمایا، میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے، عرش معلیٰ کے سارے فرشتوں کو اللہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کم ہے کیا، یہ فضیلت کم ہے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر سور 6,000 بلندی ہے، 6,000 فٹ بلندی کے اوپر غیر سور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو لے کر جاتے، ہجرت کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، غار سور کے قریب پہنچے، پہاڑ کے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو کندھے میں بٹھا دیا، کندھے میں بٹھا دیا، آپ علیہ السلام کو غار سور تک پہنچایا، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں معمول ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کر آپ علیہ السلام کے لیے لاتی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا دودھ دھو کر آپ علیہ السلام کے لیے لاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مکہ مکرمہ کے حالات آپ علیہ السلام کے پاس لاتے، سارا گھرانہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں معمول ہے، ادھر ابو جہل کو پتہ چلا، ادھر ابو جہل کو پتہ چلا، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل گئے، سیدھے ابو جہل اسماء بنت ابی بکر کے پاس جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، دروازہ نوک کرتے، اندر سے اسماء بنت ابی بکر نکلتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت ابی بکر سے پوچھتے ابو بکر کہاں گئے ہیں، آپ علیہ السلام کہاں گئے، اسماء بنت ابی بکر نے بتانے سے انکار
کے ساتھ سر مبارک لگ کیا، تھپڑ مارنے سے کان کے اندر باری تھی، باری نکل گئی، کان زخمی ہو گیا، دندان مبارک زخمی ہو گئے، ہونٹ کٹ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی، بتانے سے انکار کیا، لوگوں نے چھپا دیا۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر جب ہوش میں آئی، سوچا آپ علیہ السلام کالے زور میں انتظار میں ہوں گے، کھانا لے کر جانا ہے، انتظار میں ہوں گے، جلدی سے کھانا پکا دیا۔ کھانا پکانے کے بعد کالے زور 6000 فٹ بلندی کے اوپر جاتی ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھتی ہے، اپنا چہرہ چھپاتی ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے اسماء بنت ابی بکر کیا ہوا، چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے، چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ خاموش، اسماء بنت ابی بکر خاموش۔ آپ علیہ السلام ابو بکر سے فرماتے، ابو بکر پوچھ لینا بیٹی خاموش ہے، کیوں خاموش ہے؟ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے سے کپڑا اٹھاتی ہے، نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اسماء بنت ابی بکر سارا واقعہ سناتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ علیہ السلام رو پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، آپ کے کن کن احسانات کو میں یاد کروں؟ رب کائنات کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ربا کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں۔ ربا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کا